بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 171، آیت نمبر 180 تا 82۔ اس سبق کا عنوان ہے تقسیم الاموال بالطریقۃ الشرعیہ کا بیان، کہ اپنے مالوں کو شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے، اور خاص کر جب کوئی مرے تو صحیح وصیت کرے اپنے ورثاء کو وصیت میراث کے بارے میں، کہ صحیح میراث کو تقسیم کیا جائے اور ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جب ماقبل میں یہ بیان ہوا کہ حکم قصاص کو جاری کیا جائے، تو جب قصاص جاری کیا جائے گا تو قاتل کو پکڑ کر اس کو قصاص کیا جائے گا، تو چونکہ حالت موت ہے، ابھی مر رہا ہے، تو اس لیے قرآن نے وصیت کا ذکر کیا کہ دنیا سے جا رہے ہو تو جاتے وقت صحیح وصیت اور نیک اعمال کی اور میراث کے اپنے ورثاء کے بارے میں یہ وصیت کر دو کہ صحیح طریقے سے میرے میراث کو اور میری جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اہل بر کا ذکر تھا کہ نیکی یہ ہے کہ جو 10 امور ماقبل میں ذکر کیا اور قصاص کا حکم جاری کیا، تو یہود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نیکی ہے، تو اس نیکی کا ایک فرد یہ ذکر کیا کہ نیکی تو یہ ہے کہ مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے اور ورثاء کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اور یہ ہے کہ ایک آدمی مال میراث کو اپنے ورثاء کو صحیح تقسیم نہیں کرتا اور مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور وہ دعویٰ نیکی کا کرتا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، جب کہ حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی موت قریب آ جائے، اگر وہ چھوڑے مال تو وصیت کرے والدین کے بارے میں اور اقربین قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بالمعروف، انصاف کے ساتھ، اور یہ حکم لازم ہے متقین کے اوپر۔ بس جو آدمی بھی ڈرے گا اس وصیت سے بعد اس کے کہ سنا اس وصیت کو اس نے یعنی سمجھ گیا، تو بے شک اس وصیت کے تبدیل کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس صحیح وصیت کو بدل ڈالے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہر آدمی کی وصیت کو کہ وہ کس نیت سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ بس جو آدمی ڈر گیا وصیت کرنے والے کے بارے میں کہ وہ ظلم کی طرف مائل ہوگا یا وہ گناہ کرے گا غلطی کے ساتھ، اور پھر اس آدمی نے اس کی اصلاح کی ان کے درمیان میں، تو نہیں ہے گناہ اس اصلاح کرنے والے کے اوپر، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ گوئے کہ کتب علیکم آیت کے اندر مال کے وصیت کے بارے میں اور مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، تو کتبہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جو بات لکھی جاتی ہے تو وہ بات اہم ہوتی ہے، تو جس بات کو لکھا جائے گوئے کہ وہ اہم اور بنیادی بات ہے، اس لیے یہ حکم جب فرض اور واجب ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کہ لکھی ہوئی بات اہم ہے، ایسے ہی یہ حکم بھی اہم ہے، اس لیے لفظ کتبہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں بعض صورتیں وہ احکام واجب ہے، فرض ہے، اور بعض احکام اس میں جو بعد میں آ رہے ہیں وہ فرض نہیں ہے، لیکن بنا بر اہمیت کے لفظ کتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ علیکم، تم پر فرض ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے، اور حضر کا معنی قربہ کے معنی موت قریب آ جائے، یا یہ ہے کہ اسباب الموت تمہارے قریب آ جائے، ابھی بیماری ایسی ہے تو اس وقت وصیت ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی پر 2 راتیں نہ گزرے مگر وہ اپنی وصیت لکھے، کیونکہ انسان موت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آتا ہے، تو ہر وقت اپنے ایک کاپی میں اپنے مال کے بارے میں، اپنے ورثاء کے بارے میں اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں وصیت لکھ کر رکھے۔
ان ترکا خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو الوصیت یہ فاعل بنے گا کتبہ کے لیے، نائب فاعل۔ تو الوصیت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مصدر ہے یا اسم مصدر ہے، چونکہ درمیان میں فعل اور نائب فاعل کے درمیان میں فاصلہ ہے، اس وجہ سے یہ الوصیت مؤنث لایا گیا، کتبہ کو مذکر لایا گیا، کتبت نہیں لایا گیا۔ یا یہ کہ وصیت مصدر ہے، اور مصدر تو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وصیت کا معنی لغوی تو حکم مؤکد یعنی مضبوط حکم کرنا، جیسے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ پکا حکم کرتا ہے مضبوط۔ اور اصطلاح شرعی اور عرف کے اندر وصیت کہتے ہیں کہ انسان جب مرے تو اپنے ورثاء کو ایک حکم اور وصیت کرے کہ فلاں میرے مال اور میری جائیداد کے بارے میں اس کو یوں تقسیم کرنا ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ پھر وصیت کا اگر کسی آدمی کے کوئی کام حوالے کیا جائے کہ فلاں کام آپ نے اس طرح کرنا ہے، میرے مر جانے کے بعد میرے جائیداد کو اس طور پر میرے ورثاء کے درمیان میں تقسیم کرنا ہے، تو اس کو وصی کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ میرا مال فلاں آدمی کے بارے میں، فلاں رشتہ دار کو میرا مال اتنا 10,000 فلاں کو دے دو، تو جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اس کو موسیٰ لہو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے وصیت کی گئی۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ وصیت جب کرے گا، لیکن یہ وصیت کب کرے گا؟ ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہے۔ اور یہ وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے بارے میں اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرے گا۔ یہ لام کا معنی ہے اقربین اور والدین کے بارے میں وصیت کرنا، بالمعروف، انصاف کے ساتھ۔ انصاف یہ ہے کہ ایک نہیں ہے کہ ایک ورثاء کو زیادہ حق اور دوسرے کو کم، معنی یہ ہے کہ سب ورثاء کا جو حق ہے اس کو برابر ان کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ حقاً یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، حق حقاً یہ حق لازم ہے علی المتقین، پرہیزگار لوگوں پر۔ ویسے یہ لازم تو سب پر ہے، لیکن متقی اپنے اوپر اس کو فرض سمجھتے ہیں، اس لیے علی المتقین کہا ہے۔ آیت کے اندر یہ معنی کہ میراث کے اندر یہ وصیت کرے کہ میرے ماں باپ کو یا میرے چاچے کو یا فلاں رشتہ دار کو، بیوی کو اتنا مال میرے مال میں سے دے دو، تو اس اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہے۔ وہ جو 5 آیتیں ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، اور اس کی منسوخ ہونا جو ہے وہ آیت میراث کی وجہ سے ہے کہ آیت میراث کے اندر بعد میں میراث کے حقوق ورثاء کے تو تفصیلاً قرآن نے ذکر کر دی ہے، اب اس میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حدیث بھی ہے الا لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کو تو وصیت نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت کا تلاوت ختم نہیں کی جبکہ حکم منسوخ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور احکام بھی اس آیت کے اندر ہے جو منسوخ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری اور طاؤس اور ضحاک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ للوالدین والاقربین سے الف لام عاد خارجی ہے، خاص والدین اور خاص اقربا مراد ہے۔ مثال طور پر ایک انسان دارالحرب میں کفر میں رہتا تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کے ماں باپ اب بھی وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو تالیف قلب دل کو ان کے مانوس کرنے کے لیے ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وصیت کر دے کہ ان کو، کیونکہ ان کو میراث تو نہیں ملے گی، تو ویسے اپنے مال میں سے وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے تیسرے حصے کے اندر ان کو اتنی چیزیں دے دو، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ وصیت ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے جو کہ عام ہے، آیت کے اندر تخصیص نہیں ہے، اور وہ عام یہ ہے کہ انسان وصیت کرے للوالدین والاقربین میں، یہاں پر لام بمعنی علاقہ ہے، معنی یہ ہے کہ کتبہ علیکم الوصیۃ، اور الوصیت کا معنی الایصاء، وصیت کرنا، اور للوالدین معنی الی الوالدین والاقربین، ماں باپ کو یا اقربا کو وصیت کرے گا بالمعروف۔ بالمعروف سے مراد شریعت، یعنی شرعی طریقے کے مطابق میرے مال کو تقسیم کیا جائے، یہ معنی مراد ہے۔ اپنے ماں باپ کو کہہ دے، یا باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا کسی اور رشتہ دار کو یہ کہے کہ یہ بالمعروف جو ہے یہ موصی بہ ہے،
معنی یہ ہے کہ میرے مال کو جب میرے ورثاء میں تقسیم کیا جائے تو وہ شریعت کے مطابق کیا جائے. معنی یہ کہ بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے، بیٹوں کو بھی دیا جائے، بیوی کو بھی دیا جائے، ماں باپ ہے تو ان کو بھی دیا جائے، کسی وارث کو محروم نہ کیا جائے. جیسے کہ آج کل اس طرح کی بیٹیوں کو یا بہنوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ وصیت اس کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے، یہ وصیت کرے گا. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین کے اوپر. تو اس معنی کے اعتبار سے آیت منسوخ نہیں ہے. اسی طرح بالمعروف سے مراد یہ ہوگا، گویا کہ بالمعروف سے مراد انصاف اور عدل، کہ میراث کو انصاف اور عدل کے ساتھ تقسیم کیا جائے. اور بالمعروف سے وہ آیت میراث کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آیت میراث میں جو معروفات ذکر ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے. اور ایک معنی یہ بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ اچھائی کے بارے میں وصیت کرے کہ میرے بعد میرا جنازہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کے بعد ایصال ثواب ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہو، اس میں رسم و رواج، بدعات، شرکیات، تیجا ساتواں یہ چیزیں نہ کی جائے، خرافات ہو. یا قبر کو مطلب یہ ہے کہ سادہ بنایا جائے، اس کو کچا پکا کرنا اور اس کے اوپر گنبد وغیرہ بنانا، یہ جو شریعت کے خلاف امور ہے ان کے بارے میں وصیت کرنا، یہ معنی مراد ہوگا. اور یہی امام راضی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فمن بدلہ، پس جس آدمی نے تبدیل کر دیا ہو اس صحیح وصیت کو، ہو ضمیر الوصیت کی طرف لوٹ رہی، چونکہ وہ مصدر ہے تو اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹنا درست ہے. اس وصیت کو تبدیل کر دیا بعد ما سمعوا، بعد اس کے کہ اس کو سنا. سننے کا مطلب یہاں سمجھنا ہے، عالمہ کے معنی میں ہے، کیونکہ ذکر سبب کا ہے، مراد مسبب علم ہے، کہ وہ اس کو سمجھ گیا کہ اس نے یہ وصیت کی اور اس کے سننے کے بعد صحیح وصیت کو اس نے تبدیل کر دیا. تو فإنما اسمہ، بے شک اس تبدیل کا گناہ، وہ معنی اس وصیت کو بدل کرنے کا جو گناہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدل دیا. اور علیہم ضمیر نہیں ذکر کی کیونکہ ضمیر کے اندر احتمال ہے کسی اور طرف لوٹ جائے، تو تشریح کی ہے کہ وہ لوگ جو وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، اس کے اندر اس میں ورثاء کو محروم کر دیا اور میراث صحیح تقسیم نہیں کی یا رسم رواج اور بدعات کی اس کے اندر، تو ان اللہ، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. اللہ سنتا ہے کہ وصیت کون آدمی صحیح وصیت کرتا ہے اور غلط وصیت کرتا ہے، اللہ اس کو سن رہا ہے. علیم، اللہ دلوں کو جانتا ہے. فمن خافا، پس جو آدمی، یہ دوسری جانب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر غلط وصیت کی ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں. پہلی آیت میں فمن بدلہ جو ہے اس کے اندر 81 میں کہ جو غلط صحیح وصیت کی اور صحیح وصیت کو تبدیل کرتا ہے تو تبدیل کرنے والے ورثاء مجرم ہے. دوسری آیت میں ہے کہ جو غلط وصیت کی ہے موسی نے اور اس میں کوئی آدمی اصلاح کرتا ہے تو کیا یہ گنہگار ہوگا کیونکہ یہ وصیت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنا ضروری ہے. فمن خافا، پس جو آدمی ڈر گیا، خوف بمانا ان امور کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو مستقبل میں اور جو خطرے والے ہوں، اور مراد علم ہے کہ جو ڈر گیا ہمارا سمجھتا ہے میں موسی وصیت کرنے والے کے بارے میں، جنفن، ٹیڑھا پن کا، کہ وہ ظلم کی طرف مائل ہو جائے گا. جنف کہتے ہیں ظلم کی طرف میلان، کہ وہ جان بوجھ کر غلط وصیت کرے گا. یا او اسمن، یا گناہ، مراد گناہ سے بھول، غلطی کے ساتھ اس نے غلط وصیت کی ہے. جنفن من، جان بوجھ کر غلط وصیت کی ہے، اور اسمن کا معنی غلطی اور خطائی کے ساتھ غلط وصیت کی ہے، گناہ ہے. یا اس کا برعکس لے لیں کہ جنفن غلطی کے ساتھ اور اسمن جو ہے نا جان بوجھ کر. فاصلح بینہم، تو اس دوسرے آدمی نے اس کی اصلاح کر دی. اصلاح کا معنی یہ ہے کہ اس غلطی کو بیان کر دیا، اور اصلاح کا معنی ہے کہ برے عمل کو درست کر دیا، العمل السوء کو اصلاح کی طرف، جوڑ کی طرف لے آیا. بینہم، یہ موسی جو وصیت کرنے والا ہے یہ موجود ہے یا یہ فوت ہو چکا ہے، تو فلا اسم علیہ، اس آدمی کے اوپر جو اصلاح کرنے والا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا